بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 113 ہے، جس میں ہم شاعر قبیصۃ بن النصرانی کو پڑھیں گے۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ جنگ سے فرار کی معذرت بیان کر رہا ہے کہ مجھے میرا گھوڑا جنگ سے اٹھا کر لے گیا، حالانکہ میں جنگ میں شرکت چاہتا تھا۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کس انداز سے اپنی جو معذرت ہے وہ بیان کی ہے۔ وقال قبیصۃ بن النصرانی الجرمی ألم تر أن الورد عرض صدره وحاد عن الدعوى وضوء البوارق وأخرجني من فتية لم أرد لهم فراقا وهم في مأزق متضايق وعض على فأس اللجام وعزني على أمره إن رد أهل الحقائق فقلت له لما بلوت بلاءه وأنا بمتع من خليل مفارق أحدث من لاقيت يوما بلاءه وهم يحسبون أنني غير صادق وقال أيضا هاجرتي يا بنت آل سعد أأن حلبت لقحة للورد جهلت من عنانه الممتد ونظري في عطفه الألد إذا جياد الخيل جاءت ترضي مملوءة من غضب وحرد۔ تو ترجمہ سمجھتے ہیں۔ قبیصہ کہتے ہیں علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان الورد، ورد گھوڑے کا نام ہے، اس کے گھوڑے کا نام الورد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ورد گھوڑے کا سینہ، ان الورد عرض ای انحرف، انحراف کیا، صدرہ اس کے سینے نے، گویا کہ وہ بھاگ گیا اور اس نے سینہ پھیر دیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ورد نے اپنا سینہ پھیر دیا تھا جنگ سے۔ وحاد، حاد یحید، اس کے معنی بھی اعراض کرنے کے آتے ہیں، قرآن مجید میں ہے ذالک ما کنت منہ تحید۔ وحاد عن الدعوى وضوء البوارق، اسی طرح وہ چمک سے، البوارق السیوف اللامعہ، ایسی تلواریں جو چمک رہی تھیں، تو گویا کہ چمک کو دیکھ کر وہ بھاگ اٹھا اور اس کے دل میں خوف آیا تو وہ مجھے بھی لے گیا۔ تو کہہ رہے دعویٰ اور جلیوں نیزوں کی چمک سے اعراض کیا اس نے۔ وَأَخْرَجَنِي مِنْ فِتْيَةٍ، اور اس نے مجھے ایسے جوانوں سے نکالا، اخرجنی مجھے نکالا، من فتیۃ ایسے جوانوں سے، لم ارد لہم فراقا کہ میں ان کی جدائی نہیں چاہتا تھا، فراق جدائی، وہم اور حال یہ ہے، فی مأزق متضایق کہ وہ لڑائی کی تنگ جگہ میں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جو متضایق ای مکان ضیق، تنگ جگہ، تو وہ جب مشکل میں تھے، مأزق بھی کہتے ہیں کسی تنگ جگہ کو، تو جب وہ ایسی حالت میں تھے کہ میرے محتاج تھے یا میں ان کے لیے کچھ کر سکتا تھا، مجھے میرے گھوڑے نے اخرجنی نکال دیا، اخرج یخرج۔ وعض علی فأس اللجام وعزنی، اور اس گھوڑے نے لگام کی کڑی کو کاٹا۔ عض، ہم جو بولتے ہیں نا کہ زبان سے کاٹنا، زبان سے تو نہیں لیکن دانتوں سے کاٹنے کو عض یا عض کہتے ہیں، دانتوں سے کاٹنا عض۔ تو اس نے لگام کی جو کڑی ہوتی ہے اس کو کاٹا دانتوں سے۔ علی فأس اللجام وعزنی، اور اپنے معاملے میں مجھ پر غالب آ گیا، عزنی غلبنی، ھذا عزیز علی، یہ مجھ پر غالب ہے اور یہ جو کچھ کہے گا میں مانوں گا۔ تو گویا کہ فأس کا یہاں ہم کہیں گے فأس اللجام، لگام کا وہ لوہا جو گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے، تو اس نے کاٹ کے اس سے نکل گیا تو سینہ پھیر دیا، اب میرے کنٹرول سے وہ باہر تھا۔ علی امرہ، مجھ پر غالب آ گیا اپنے کام میں، وہ بھاگنا چاہتا تھا۔ اذ رد اہل الحقائق، کہتے ہیں کہ اہل حقائق اپنی عزت کی محافظ لوٹا رہے تھے اپنے گھوڑوں کو جنگ کی طرف، اور میرا گھوڑا مجھے لے کر جا رہا تھا۔
فقلت له لما بلوت بلاءه، جب میں اس گھوڑے کی آزمائش کی انتہا تک پہنچ گیا، وأنا بمتع من خلیل یوفا، تو میں نے ان سے کہا گھوڑے سے کہ آپ کس طرح مجھے جدا ہونے والے دوستوں سے نفع حاصل یعنی مجھے کیوں آپ الگ کر سکتے ہیں اور میں اپنے دوستوں سے کیا نفع اٹھا سکتا ہوں، مجھے کیوں دور بگا لے جا رہے ہو۔ وأنا بمتع، کہاں فائدہ ہے اپنے دوست سے، اپنے دوست کے فراق، جب دوست سے ہم مفارقت کرتے ہیں، جدائی اختیار کرتے ہیں، تو کیا اس میں لذت کوئی سرور نہیں، لہٰذا ایسا نہ کرو۔ احدث من لاقیت یوما بلاءہ، میں بیان کرتا ہوں، احدث انا اتکلم من لاقیت، جس سے میں ملاقات کرتا ہوں، یوما اس دن کو، بلاءہ اس دن کا جو ہوا تھا ہمارے ساتھ، یعنی جس شخص سے بھی کسی دن ملتا ہوں اس کی یہ سرکشی بیان کر دیتا ہوں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں سچا نہیں ہوں۔ وہم یحسبون وہم یظنون، وہ یہ گمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یحسبون اننی غیر صادقی، کہ میں جو عذر پیش کر رہا ہوں کہ میرے گھوڑے نے مجھے وہاں سے نکالا، پھر بھی وہ میرا یقین نہیں کرتے، کیونکہ ممکن ہے کہ شہسوار تو نہ چاہے اور گھوڑا اس کے میدان سے اٹھا کر لے جائے، گھوڑا گھبرا جائے، تو یہ بھی ممکن ہے، لیکن وہم یحسبون، وہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وقال ایضا، اور اس نے کہا قبیصہ نے، ہاجرتی یا بنت آل سعدی، اے آل سعد کی دختر۔ ہاجرتی، اس کا ترجمہ ہوگا کہ اے ہاجرتی، اے آل سعد کی دختر، ٹھیک ہے، بہن، تو یہ مفعول لہو ہے یہاں پر۔ یا بنت آل سعدی ان حلبت لقحة للورد، کہتے ہیں کیا تو مجھ سے جدائی چاہتی ہے، یہاں پر ہم کہیں گے ہجرا یہجرو، ہجر وصال، الہجر، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہوا ہاجرا، اس نے ہجرت کی، اسی طرح یہ کہتے ہیں ہاجرتی، اے مجھے چھوڑنے والی، یا بنت آل سعد، اے سعد کی دختر، ان حلبت لقحة للورد، کیا تو مجھ سے جدائی چاہتی ہے اس وجہ سے کہ میں نے دودھ والی اونٹنی کا دودھ دوہا، ورد نامی گھوڑے کے لیے، میں نے لقحہ کا دودھ دوہا، کس کے لیے، ورد کے لیے، اس کے لیے، اس وجہ سے تو مجھے چھوڑ دے گی کیا۔ جہلت من عنانہ الممتد، تو اس کی لمبی باگ اور لگام سے بے خبر ہے کہ کتنا وہ نڈر ہے، کون، الورد، ورد گھوڑے کا نام ہے، اس کے گھوڑے کا، لیکن جو آل سعد ہے اس کی گھوڑی کا دودھ اس نے اس کے لیے دوہا تھا، اس کے لیے دوہا تھا، یعنی نکالا تھا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا اس کی لگام ہے اور اس کی باگ ہے، اور میری نظر اس کی جنگجو طرف میں ہے۔ وَنَظَرِي فِي عِطْفِهِ الْأَلَدُّ الْخِصَامِ، بہت زیادہ جھگڑالو، میں جو اس کو دودھ پلا رہا ہوں آپ کی اونٹنی کا، وہ اس لیے پلاتا ہوں کہ یہ جنگ میں میرے ساتھ ہوگا، میرے کام آئے گا، سخت جھگڑا کرے گا جھگڑے والے دن۔ اِذًا جِيَادُ الْخَيْلِ جَاءَتْ تَرْدِي، جب بہترین گھوڑے تیز دوڑتے ہوئے آئیں گے، مملوءۃ من غضب وحرد، غضب اور غصے سے بھر کر، اس وقت ورد مجھے کیا فائدہ دے گا وہ میں جانتا ہوں، لہٰذا مجھ سے ناراض نہ ہو، اگرچہ میں نے، تو کہتے ہیں تردی تہلکو، ہلاک کرنے والے گھوڑے اور تیز چلنے والے گھوڑے جب آئیں گے، مملوءۃ من غضب، جب وہ بھرے ہوئے ہوں غصے سے، وحردی شدت الغضب، تو اس وقت یہ گھوڑا مجھے اور آپ کو کام دے گا، لہٰذا اس پر ناراض نہ ہو۔ آگے مزید پڑھتے ہیں۔ وقال ایضا، اور اس نے یہ بھی کہا، لعمر ابیک لا ينفک منا اخو ثقۃ یعاش بہ متین، اس کا ترجمہ ہے، اے مخاطب، لعمر ابیک، تیرے باپ کی قسم، لعمر ابیک، اے مخاطب، تیرے باپ کی قسم، لا ينفک منا اخو ثقۃ، کہ ایسا صاحب اعتماد آدمی، اخو ثقۃ، اخو الاعتمادی، صاحب اعتماد، لا ينفک منا، کہ جس کی زیر سایہ مضبوط شخص زندگی گزار سکے، ہم میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ یعاش بہ متین الصلب الشدید، یعنی ایسا بہترین آدمی کہ جس کے سائے میں
ہم بہت وقت گزار سکتے ہیں، یہ ہماری خیالات سے اور ہمارے ذہن سے محو نہیں ہوگا، یعنی ہماری قوم میں اچھی صفات والے اشخاص ہمیشہ رہیں گے اور یاد رہیں گے۔ تو اسی کا یہ ترجمہ ہوا کہ آپ کے باپ کی قسم، لا ینفکو لا یزالو، زائل نہیں ہوگا، اخو ثقت اعتماد والا آدمی، یعاش بہ متینو، کہ جس کے سائے میں لوگ رہتے ہوں امن کے ساتھ۔ مفید مہلک ولزاز خصم علی المیزان ذو زینۃ رزین، اس کی صفات کیا تھی؟ وہ اپنے قوم کے لیے مفید آدمی تھا یا ہوگا، مہلکن اور دشمنوں کے لیے مہلک، ولزاز خصم مقابل کے ساتھ چمٹنے والا، علی المیزان ذو زینۃ اور وہ میزان اور ترازو میں بھاری، رزین ثقیل بھاری۔ تو یہ ایسا آدمی ہے جو یاد رہے گا کہ جو اپنوں کے لیے مفید، غیروں کے لیے مہلک، ولزاز خصم اور وہ نڈر بہادر مقابلے میں چمٹنے والا، اور وہ ترازو میں وقار اور اس کے علاوہ بھاری شمار ہوتا ہو، ایسا آدمی بھولا نہیں جاتا۔ یزید نبالۃ عن کل شیء ونافلۃ وبعض القوم دون، وہ شرافت اور فضل اور زیادتی کے اعتبار سے ہر شے سے زیادہ اور آگے ہوتا ہے۔ یزید زیادہ ہوتا ہے، نبالۃ فضیلۃ شرافت میں، عن کل شیء ہر کسی سے، ہر چیز سے، ونافلۃ اسی طرح وہ دینے میں بھی بہت زیادہ آگے ہوتا ہے، یعنی اس کا حصہ اور استحقاق زیادہ ہوتا ہے۔ وبعض القوم دون، اور بعض قوم اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، حالانکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اس اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اس اعتبار سے یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی اپنے قوم میں نہیں بھلائے جاتے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔